हुकूमत को गिराने का मिशन पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च जारी। बिलावल भुट्टो का अपनी वालदा के जेर इस्तेमाल रहने वाले ट्रक पर सफर जाले पुरजोश। मार्च के रूट्स पर पार्टी परचमों की बहार। मुख्तलिफ शहरों में मार्च के शुरका के इस्तकबाल के लिए कैंप कायम। शुरका मुख्तलिफ शहरों से गुजरते हुए 8 मार्च को इस्लामाबाद पहुंचेंगे। पीपी चेयरमैन का 37 मकामात पर खिताब शेड्यूल। ना अहल वजीर आजम जिसने ना सिर्फ कराची के हक पे डाका मारा है, सुबह सिंध के हक पे डाका मारा है, सुबह बलोचिस्तान के हक पे डाका मारा है, सुबह पंजाब के हक पे डाका मारा है, पख्तूनख्वा के हक पे डाका मारा है। अब वक्त आ गया है कि कठपुतली को जाना है। इस्लामाबाद पहुंच के हम इस हुकूमत पे हमला करें। हुकूमत के खिलाफ ऐलान जंग कर चुके हैं। मौजूदा हुकूमत का खात्मा करके दम लेंगे। कराची वाले भी सिलेक्टेड हुकूमत से छुटकारा चाहते हैं। पीटीआई हुकूमत ने सूबों के हुकूक पर डाका डाला है। इमरान खान को अब जाना पड़ेगा। वक्त आ गया है कि मौजूदा हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद लेकर आएं। इस्लामाबाद पहुंचने के बाद हमला करके इनको भगाएंगे। मुल्क में जमहूरी निजाम लाएंगे। बिलावल भुट्टो की ललकार। मैं इमरान खान का इस्तीफा देने जा रहा हूं। लाल हवेली आओ ना, इस्तीफा देते हैं आपको। उधर क्या करने जा वही गाला आपका क्या। बिलावल साहब लाल हवेली आए, आपको इस्तीफा देते हैं। इस्तीफा लगाई हुई है, आप लोगों ने मजाक बनाया हुआ। बिलावल साहब लाल हवेली आए, इस्तीफा दे देते हैं। लॉन्ग मार्च बिलावल के बस की बात ही नहीं। पीपी के लॉन्ग मार्च में कोई रुकावट नहीं डाली जाएगी। शेख रशीद का ऐलान। अपोजिशन के अदम एतमाद में डेड लॉक आ गया। अब छांगा मांगा है ना मरी। ये लोगों को कहां रखेंगे। अपोजिशन जो तमाशा लगाना चाहती है वो तकरीबन 9 दिन का है। वजीर दाखिला की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हमें अपने इत्तेहादियों पर एतमाद और फख्र है। ये अपने बंदे बता दें इन्होंने अब कहां रखने हैं 9 दिन। न छांगा मांगा है और न मरी है। और वक्त आने पर इमरान खान सियासी साइबर अटैक करेगा। आप 9 दिन अपने बंदों को 2 दिन स्पीकर के और 7 दिन वोटिंग वाले दड़बे में नहीं रख सकते। ये फुर्र करके उड़ जाए। जो इस वक्त की अपोजिशन है उनके साथ कौन जाएगा, जिनका यही नहीं पता कि इनका वज़ीर आज़म कौन है, इनका लीडर कौन है। 8-8 घंटे मैंने कहा 8 घंटे शहबाज शरीफ को बना दें, 8 घंटे फजलुर रहमान को बना दें, 8 घंटे जो है वो नहीं हुकूमत के साथ रहेंगे इंशाल्लाह। कोई मसला नहीं है। 3 साल की तबीयत थोड़ी जो है वो खराब है, लेकिन इंशाल्लाह वो आ जाएंगे। अभी लंदन गए हुए हैं, वापस आ गए, वो हुकूमत के साथ है। बिलावल का लॉन्ग मार्च देखकर लगता है कि इनको बंदे देना पड़ेंगे। अपोजिशन को पता ही नहीं इनका लीडर कौन है। मुखालिफिन ने सियासी दुकान चमकाई हुई है। जहांगीर तरीन और दीगर इत्तेहादी हुकूमत के साथ हैं। हुकूमत को सियासी स्टंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की गुफ्तगू। क्या कहने कि मैं इमरान खान से 3.5 साल की हुकूमत का हिसाब लेने निकला हूं। अब एहतसाब करें। हम एहतसाब से घबराने वाले नहीं हैं क्योंकि हमारा दामन साफ है। लेकिन जब हमसे 3.5 साल का हिसाब ले लो तो फिर मैं आज सिंध की धरती में बिलावल तुमसे 15 साल का हिसाब मांगने आया। हमारा दामन साफ, घबराने वाले नहीं। बिलावल भुट्टो 3.5 साल का हिसाब देने जरूर आए। हम भी सिंध में 15 साल कारकर्दगी पर जवाब मांगने आए हैं। सिंध के अवाम पीपल्स पार्टी की हुक्मरानी से तंग आ चुके। तीर को तोड़ना और सिंध को जोड़ना है। पीपी भुट्टो के हाथ से निकलकर जरदारी की गिरफ्त में आ चुकी। आज ये खरीदो फरोख्त की सियासत करते हैं। 2023 में सिंध में तब्दीली आ जाएगी। शाह महमूद कुरैशी का दावा। पीटीआई का सिंध हुकूक मार्च कराची की जानिब रमादमा। खिलाड़ियों का जोशो खरोश दीदनी। हर तरफ पार्टी परचमों के रंग। शुरका के 28 फरवरी को कंबर शहदाद कोट और लाड़काना जाएंगे। 1 मार्च को पीटीआई का मार्च खैरपुर, नौशहरो फिरोज और नवाब शाह में पड़ाव डालेगा।
مارچ کی اگلی منزل 2 مارچ کو میرپور خاص ہوگی اور 6 مارچ کو پی ٹی آئی کا مارچ اختتامی مرحلے میں داخل ہوگا۔ سابق حکمران خزانے کو بے دردی سے لوٹتے رہے، عوام کو ہر فیصلہ اپنے ضمیر کی آواز پر کرنا چاہیے۔ پیپلز پارٹی جماعت نہیں زرداری مافیا ہے۔ بلاول بھٹو کی تقریر ایسے ہوتی ہے جیسے بنا بریک کے گاڑی۔ زرداری مافیا سندھ کی زمینوں پر قبضے کر رہا ہے۔ سندھ میں ڈاکو راج، زرداری 11 سال جیل میں رہے تو جائیدادیں کیسے بنی؟ وفاقی وزیر علی زیدی کا سوال۔ سندھ قدرتی وسائل سے مالا مال ہے۔ سندھ میں زراعت کے لیے زرخیز زمین، دریا، ساحل، سمندر موجود ہے۔ سندھ میں سب ہونے کے باوجود عوام پریشان ہے۔ زرداری مافیا سے نجات تک سندھ کو اس کا حق نہیں مل سکتا۔ وفاقی وزیر اسد عمر کا وزیر مملکت اطلاعات و نشریات فاروق حبیب نے کہا ہے کہ بلاول اپنے والد کی کرپشن چھپانے کے لیے نکلے ہیں۔ بلاول بتائیں آج کس منہ سے سٹیل ملز کی بات کر رہے ہیں؟ سٹیل ملز کی بات کرنے والوں نے دونوں ہاتھوں سے سٹیل ملز کو لوٹا۔ لاہور کا دورہ کسی سیاسی تبدیلی کے حوالے سے نہیں، پاکستان کو ترقی یافتہ ملک بننا تھا۔ انہوں نے منڈی بنا دیا۔ طاقت کی سیاست اور پیسے کا الیکشن ملک کی تقدیر نہیں بدل سکتا۔ پنجاب میں الیکشن کے بجائے لوگوں کا دل جیتنے آئے ہیں۔ ایم کیو ایم پیشہ ور سیاستدانوں کی جماعت نہیں۔ خالد مقبول صدیقی کی پریس کانفرنس، کہا نوجوان ملک کا مستقبل بدل سکتے ہیں۔ حکومت نے کھانے کے نوالے پر بھی ٹیکس لگا دیا۔ پی ٹی آئی دور میں ملکی قرض میں اضافہ ہوا۔ نون لیگ، پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کرپٹ اشرافیہ ہیں۔ ہر بحران میں حکومت کے لوگ ملوث ہوتے ہیں۔ اسٹیٹ بینک آئی ایم ایف کے حوالے کر دیا گیا۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی تنقید۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے کہا ہے کہ عدم اعتماد کا شوشہ صرف چائے کی پیالی میں طوفان ہے۔ قوم کو عدم اعتماد سے کوئی دلچسپی نہیں۔ عوام صرف ترقی و خوشحالی چاہتے ہیں۔ عدم اعتماد کی باتیں صرف ہوا میں کی جا رہی ہیں۔ اپوزیشن ترقی کے سفر کی راہ میں روڑے اٹکا رہی ہے۔ نیب بڑی مچھلیوں کے خلاف کارروائی جاری رکھے گا۔ چیئرمین نیب کا عزم، کہا نیب میگا کرپشن کیسز منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے پرعزم ہے۔ نیب نے مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کا نظام وضع کیا ہے۔ 4 سال میں احتساب عدالتوں نے 1405 ملزمان کو سزا سنائی۔ نیب نے نومبر 2021 تک بدعنوان عناصر سے 584 ارب برآمد کیے۔ احتساب عدالتوں میں 1237 کیسز زیر سماعت ہیں۔ زیر سماعت کیسز کی مالیت تقریباً 1335 ارب روپے ہے۔ میرا نام ونگ کمانڈر ابھینندن ہے۔ میں بھارتی وایو سینا میں ایک لڑاکو ومان چالک ہوں۔ میں ٹارگٹ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آپ کے ایئر فورس نے مجھے گرایا، اس کے بعد مجھے اپنا جہاز چھوڑنا پڑا تھا۔ 27 فروری دفاع پاکستان اور بھارت کو سبق سکھانے کا دن۔ مسلح افواج نے بھارت کی ناکام مہم جوئی کا بھرپور جواب دیا۔ نام نہاد بھارتی سورماؤں کو ناکوں چنے چبوائے۔ دن کی روشنی میں 2 بھارتی طیارے مار گرائے۔ بھارتی پائلٹ ابھینندن کو گرفتار کیا، چائے پلا کر رخصت کیا۔ دنیا نے پاکستان کی بہادری اور جرأت مندانہ اقدام کی تعریف کی۔ ابھینندن کی گرفتاری کا زخم بھارت کو عبرتناک شکست کی یاد دلاتا رہے گا۔ مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے تنازعات کے حل پر یقین رکھتا ہوں۔ مذاکرات کی خواہش کو کمزوری کی علامت نہیں سمجھنا چاہیے۔ ملک و قوم کی سلامتی کے لیے پرعزم اور غیر متزلزل ہیں۔ بھارت کو بتا دیا تھا جب 27 فروری 2019 کو اس نے حملے کا انتخاب کیا۔ قوم کے ساتھ افواج ہر سطح پر جارحیت کا جواب دیں گی، غالب رہیں گی۔ وزیر اعظم عمران خان کا آج کے دن کے حوالے سے بیان۔ میرے وطن تو چاہے ہماری تجھ پہ نہ جائے گی، تیری حفاظت پہ دل کھڑے ہیں، مشکل بھی گھبرائے گی، آزمانے ہمیں جب بھی تو آئے گا۔
آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ کو 3 سال مکمل ہو گئے. ناکام بھارتی جارحیت کا پاک افواج نے بھرپور جواب دیا. پاک فضائیہ نے بھارت کے 2 طیارے گرائے. پاک بحریہ نے بھارتی آبدوز کا سراغ لگایا. پاک آرمی نے بھارتی فورسز کو منہ توڑ جواب دیا. آج کا دن مادر وطن کی حفاظت کے عزم کا منہ بولتا ثبوت ہے. اسلحہ یا تعداد نہیں، قومی عزم اور پیشہ ورانہ تیاری سے کامیابی ملتی ہے. پاکستان زندہ باد. ڈی جی آئی ایس پی آر. 3 سال پہلے آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ کا تاریخی مارکہ وقوع پذیر ہوا. خوش قسمت ہوں فیصلہ سازی کے مرحلے کا حصہ رہا. ہمارے جانبازوں نے پاکستانیوں کا سر فخر سے اونچا کیا. تاریخ کا حصہ ہے. وزیر اعظم اور فوجی کمانڈ نے جس طرح کا عادت دی وہ کہانی سننے سے تعلق رکھتی ہے. وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کا ٹویٹ. کورونا کے وار جاری. خطرناک وائرس نے مزید 20 افراد کی جان لے لی. ملک بھر میں کورونا سے اموات کی تعداد 30,173 ہو گئی. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 847 نئے کیسز رپورٹ ہوئے. مثبت کیسز کی شرح 2.11% ریکارڈ کی گئی. NCOC. کراچی کے علاقے بکرا پیڑی میں گھر کی دیوار گر گئی. ملبے تلے دب کر 2 بچیاں اور 1 بچہ جاں بحق. لاشیں اسپتال منتقل. گھر میں کوہرام مچ گیا. لاہور کے علاقے چوہنگ میں تہرے قتل کی لرزہ خیز واردات کا ڈراپ سین. بھائی ہی بھائی، بھابھی اور بھتیجی کا قاتل نکلا. پولیس کے مطابق ملزم نے امین نے جائیداد کے لالچ میں قتل کیا. اور انسانیت کی خدمت کا عزم. SKN ٹرسٹ خدمت انسانیت میں پیش. SKN ٹرسٹ کے زیر اہتمام فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد. اسلام آباد کے پیراڈائز سٹی میں میڈیکل کیمپ لگایا گیا. مختلف علاقوں کے رہائشی میڈیکل کیمپ سے مستفید. SKN ٹرسٹ کی جانب سے میڈیکل کیمپ ہر اتوار کو لگایا جاتا ہے. میڈیکل کیمپ میں ادویات بھی مفت فراہم کی جاتی ہیں.